بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارتقاء فہم ڈیجیٹل خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان عمر حیات۔ 21ویں پارے کا آغاز سورۃ عنکبوت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ عنکبوت کا معنی مکڑی ہے، تو اس سورۃ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے۔ تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے وقت کے حاکموں کا ظلم اور استبداد کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے اور توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ کاربند رہے۔ تو ان میں ان اقوام کا ذکر ہے جو سورۃ بروج میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والے، اور دوسرے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرعون کے جبر سے اور ان کے ظلم سے اتنی آزمائش ان پر آئی کہ ان کے جو ہے بچوں کو بھی جو ہے وہ قتل کرواتے رہے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے رہے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ تو کیونکہ مکڑی جو جالا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، وہ کمزور ترین جو ہے وہ گھر ہوتا ہے، تو لیکن اس میں کوئی اس گھر کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اللہ نے مشرک غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں مگر ان کو پکارنے میں ان کا کوئی جو ہے وزن نہیں ہوتا، کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کہ بے شک ان مشرکوں کے عقائد و نظریات مکڑی کے اس کمزور گھر جو ہے کی مانند ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، یعنی آپ کتاب پہلے سے کوئی رسمی طور پر آپ نے کسی سے جو ہے وہ نہیں سیکھا، نہ علم سیکھا، نہ لکھنا سیکھا۔ تو آپ نہ لکھنا جانتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، تو ورنہ باطل لوگ جو تھے، جھوٹے لوگ جو تھے، وہ آپ کو جو ہے وہ اس قرآن کے بارے میں وہ ہے وہ شک کرتے کہ اس نے اپنی طرف سے یہ کتاب لکھ لی ہے، جیسے رائٹر کتابیں لکھتا ہے۔ تو آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے، جیسے آپ نے پڑھنا آنا بقارئین پہلی جو الوحی نازل ہوئی تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو لیکن آپ کا پیغام بغیر کسی رسمی تعلیم کے قرآن مجید جیسی کتاب کو پیش کرنا اس بات کی یہ ہے وہ یہ دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور رسول ہیں، کیونکہ یہ موقع ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ کوئی ورنہ جو ہے بادل لوگ وہ اس پر شک کرتے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جھگڑا کرنے والے لوگ ظالم اور جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس صورت مبارکہ میں کہ مشرکین مکہ کی بد اعتقادی کا ذکر کیا ہے کہ وہ سمندروں میں مشکلات کا جب شکار ہوتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے، یعنی مشرک بھی آخر کار جب مشکل ترین جو ہے وہ گھڑی میں ہوتے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے، جس کا ایک خاص واقعہ جو ذکر ہے جس کی یہ شان نزول ہے کہ مشرکین کی اس بد اعتقادی اور تناقض کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جو اسلام لائے وہ سمجھ چکے تھے، یعنی پہلے وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے جب فتح مکہ ہوا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ تو یہ ایک مشرکین کی جو ہے وہ بد اعتقادی اور تناقض تھا کہ جب وہ مشکل میں جو ہے وہ پھنستے تو پھر خالص اللہ تعالیٰ کو وہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ تو اسی کا ایک واقعہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گرفت سے بچنے کے لیے جو ہے یہ مشرکین بڑے بڑے جن میں
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان ہوا، ابو جہل کا بیٹا تھا، اور دوسرا عدی بن حاتم جو مشہور سخاوت حاتم تائی جو ہے کو اس کا بیٹا تھا عدی. تو یہ دونوں بھی اس کشتی کے اندر سوار تھے جو حبشہ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے تھے بھاگ کر. تو اس میں جب پہنچے درمیان میں تو وہاں جو ہے وہ کشتی بھنور کے اندر پھنس گئی. تو تمام کشتی میں سوار لوگوں نے جو مشرک تھے اس میں انہوں نے سب نے یہ جو ہے وہ کہا ایک دوسرے سے کہ ہم خالص جو ہے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو جو ہمیں وہی نکال سکتا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اس پر جو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی انہوں نے یہ کہا کہ جو سمندر کے اندر مشکل میں نکال سکتا ہے وہی رب جو ہے وہ خشکیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ہماری مدد فرما سکتا ہے، وہی کام آ سکتا ہے. تو اگر میں وعدہ کیا کہ اگر میں ساحل پر جو ہے وہ بخیریت میں پہنچ گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لوں گا، یعنی میں ایمان لے آؤں گا. تو اس طرح ہوا کہ وہ اللہ نے ان کشتی کو جو ہے وہ ساحل پر پہنچا دیا. تو ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اور عدی بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو اور باقی جو ہے وہ مشرکین جو ہے وہ ساحل پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کچھ اس میں وہ ایمان نہیں لائے. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے. تو اگر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اہل مکہ پر انہوں نے کیے کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا، یعنی خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو جو ہے امن والا بنایا، جس میں اس کے باشندے قتل و غارت، اسیری، لوٹ مار سے محفوظ ہیں. تو اس کے بعد سورۃ عنکبوت ہے کے بعد سورۃ روم کا ذکر آتا ہے. تو سورۃ مبارکہ میں سورۃ روم میں اس وقت نازل ہوئی جب ایران کے آتش پرستوں نے جو ہے روم کے اہل کتاب لوگوں کو شکست دی تھی. اب یہاں جو ابتدا ہے سورۃ روم کی وہ ان الفاظ سے ہے کہ الف لام میم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون کہ بضع سنین. تو رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب وہ غالب آ جائیں گے چند سالوں میں. یہاں بضع سنین کا جو ترجمہ ہے، وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ عربی جو ہے بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے جو ہے وہ 10 تک کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب اس میں ہوا یہ کہ جب میں اپنے سامعین کو یہ ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رومی مغلوب ہو گئے. تو رومی جو ہیں وہ جو ہے وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، کیونکہ وہ بھی وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے، اور اسی طرح وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ زیادہ جو ہے ہمدردیاں تھیں، مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردیاں تھیں. اور دوسرے اس کے مقابلہ میں تھے فارس، وہ ایران کو کہتے تھے کہ جب ایران والے جو ہے آتش قدا کی یعنی پرستوں کی جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، اور کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، اور اسی طرف جو ہے وہ فارس اور اہل مکہ جو ہیں وہ مشرکین مکہ وہ بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ دونوں ایک ہی جو ہے وہ غیر اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے. تو ان کی ہمدردیاں مشرکین مکہ کی جو ہیں وہ فارس جو ہے کے ساتھ تھیں، یعنی ایران کے آتش پرستوں کے ساتھ تھیں. اسی طرح جو مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب یعنی عیسائی جو ہیں وہ ان کو رومیوں کو وہ ان کے ساتھ ہمدردیاں اور زیادہ تھیں. اچھا، ہوا یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. تو یعنی کہ زمین ان قریب جو ہے زمین میں وہ مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے. اب اس کا بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ غم ہوا، اور مشرکین جو مکہ تھے وہ رومیوں کی شکست پر بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کے جو ہے ہمدردیاں ان کے آتش قدا کے ساتھ تھیں، ایرانیوں کے ساتھ تھیں. تو اسی بات کو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے
ابو جہل سے جو ہے وہ یہ شرط بندی کہ یہ 5 سال کے بعد جو ہے رومی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اب 5 سال یہ جو بات تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا بدعہ کا لفظ جو ہے وہ 3 سے جو ہے وہ 10 تک اطلاق ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑھا دیجئے، اضافہ کر لیجئے اس مدت کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس میں اضافہ کروا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں سال یعنی 9 سال 10 سال سے پہلے ہی 7ویں سال میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو جو ہے دوبارہ ایران کے جو فارس تھے ان پر جو ہے وہ اللہ نے وہ سارے آتش کدہ ان کے قبضہ میں آ گئے۔ اللہ نے ان کو اسی سال میں 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ 2 ہجری میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے معرکہ میں بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور مشرکین مکہ کو جو ہے وہ شکست سے پاش ہونا پڑا، اور یہ بدترین شکست تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ مشرکین دوبارہ جو ہے وہ یعنی اتنی طاقت میں نہیں رہے، ان کی اتنی طاقت کمزور ہوگی جس میں بڑے بڑے جو ہے وہ قتل ہو گئے، یعنی ابو جہل، جو ہے ان کا ولید، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے نام پہلوان کو نام تھے جو اس جنگ میں جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ تو اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ قرابت داروں سے یعنی مسکینوں سے اور مسافروں کا حق جو ہے ان کو دینا چاہیے، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جن کا مقصد مالوں کو بڑھانا ہوتا ہے، تو اس سے مال بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سود سے مال جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سورۃ روم کے بعد سورۃ لقمان ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی، کیونکہ اس صورت میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، اور اس لقمان علیہ السلام کے نام کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام صورت جو ہے لقمان آیا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے تنائی اور حکمت عطا فرمائی تھی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، کہ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ والدین کی جو ہے خدمت کرنا، اور انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اگر اے میرے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی یا وہ کسی چٹان کے اندر یا آسمان اور زمین کے میں موجود ہوگا، کوئی رائی کا دانہ بھی موجود ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ تو اس کا مقصد جو ہے بتانے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ انسان کی کوئی جو ہے عمل بھی کرتا ہے تو وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ یہ زمین جو ہے ذہن نشین کر لینا چاہیے انسان کو کہ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، بریک بینی سے دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ تو مزید نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اپنی چال جو ہے وہ ایسا سے چلنا، اکڑ کر نہیں چلنا۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی آواز کو جو ہے وہ پستر رکھنا، کیونکہ
جو ہے وہ بلند آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ صوت الحمیر، کہ اللہ کو یہ سب سے ناپسند جو ہے آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، یعنی بلند آواز نہ کرنا۔ تو اس صورت میں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 غیب کی باتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ 5 جو ہے وہ غیب کی باتیں جن کا علم صرف وہی اللہ جانتا ہے۔ اس میں قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کر سکے گا۔ تو اور کسی زمین میں وہ کس زمین میں وہ مرے گا، ان تمام باتوں کا علم صرف اس اللہ کی ذات کو ہے جو علم رکھنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کا جو میزبان عمر حیات آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر